إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے تو آ گئے اور اللہ حکم فرمائے گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی. فارسی زبان کا ایک شعر ہے کہ یادداری کے وقت زیادہ نہیں تو ہم گریاں بودن ہم خندہ بودن اور تو گریاں. کہ انسان تجھے کچھ یاد بھی ہے، پتہ بھی ہے جب تو پیدا ہوا تھا ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا تو سارے کے سارے تیری پیدائش میں خوشیاں منا رہے تھے اور تو روتا ہوا ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا. این چنا عزیز کے وقت سے رفت میں تو ہمہ گریاں بودن و تو خندہ. اب تو اللہ کی محبت میں ایسی زندگی گزار کہ جو دنیا سے تیرے جانے کا وقت آئے تو تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہو اور سب لوگ رو رہے. جب دنیا میں آئے تو سب ہنس رہے، تو رو رہا تھا. جب تو جائے تو ہنستا ہوا جائے، سب روتے ہوئے رہ جائے. کہنا آسان ہے دوستوں، کرنا بہت مشکل ہے. بہت سے لوگوں نے ایسی پیاری زندگی گزار کے دکھائی. سبحان اللہ، رش کھاتا ہے ان کی زندگیوں کو. خواجہ فرید الدین عطار عطر فروش تھے. ایک نوجوان آیا ان کی دکان پر اور دکان میں جو رکھی ہوئی بوتلیں تھی یوں کر کے دیکھنے لگا. کیا دیکھتا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری روح کیسے نکلے گی. فرشتہ آئے گا نکالنے کے لیے تمہاری روح کبھی اس بوتل میں، کبھی اس بوتل میں، کبھی اس بوتل میں. اشارہ ایک بات کی طرف تھا، جو مالدار ہوتے ہیں ان کی جان رکھی ہوئی رہتی ہے مال میں. تو آپ کی روح تو ان بوتلوں میں، ان کے قیمتی ہونے میں، اونچا نیچا ہونے میں اس پر اٹھتی ہوئی جیسے تیرے نکلے گی ویسے ہماری نکلے گی. یعنی کیا بکواس کر رہا ہے؟ جیسے نکلے گی ایسے ہماری نکلے گی. اچھا کہ ہماری کیسے نکلے گی؟ وہ کندھے کا رومال اس نے اٹھایا، کندھے کا رومال میں مشہور اللہ کے محمد صاحب کندھے کا رومال لگایا، اٹھایا اور یوں کر کے اپنے اوپر ڈالا اور ایسے منہ ڈھک کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کافی دیر کے بعد بند کرنے کا وقت ہے، دور کی نماز کا وقت ہے. سوچا کہ اس کو بھی اٹھاؤں، ڈھونگی پڑا ہے، اٹھ نماز کا وقت ہو رہا ہے. لیکن تو روح برباد ہے. بس لوگ ایسے بھی چلے جاتے ہیں، دل پہ چوٹ لگی، سب لٹا دیا، اللہ کے ولی بن گئے. کچھ نوجوان آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے. ایک دیوانہ سا نوجوان آیا اور کہا بھائیو کیا کوئی جگہ ایسی ہے جہاں آسانی سے مارا جا سکے؟ اور پوچھنے والوں نے بڑے درد کے ساتھ عجیب بات پوچھی، لیکن سننے والوں نے سنا تو تعجب کا کیا. فوراً کہنے لگے ارے وہ سامنے مسجد بھی ہے،
درخت بھی ہے, درخت کے نیچے کنواں بھی ہے, وہاں وضو کرنے کی سہولت ہے, نماز کی ضرورت وہاں جا کے مر جاتا گیا, کنویں سے اس نے پانی کھینچا, وضو بنایا, 2 رکعت پڑھی, چادر اوڑھ کے سو گیا. جب یہ لوگ نماز کا وقت پر اٹھے تو کہا یار اس کو بھی اٹھاؤ, یہ بہت دیوانہ ہے. آگے دیکھتے تو روح پرواز کرتے, سب حیران ہو گئے. ایسے بھی لوگ مر جاتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے اپنا معاملہ صاف کیا ہوتا ہے, جن کے تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. دوستوں ہم نے جینا تو سیکھا, مرنا نہیں سیکھا. جینا تو سیکھ لیا, مرنا نہیں سیکھا. اور مرنے سیکھنے کا مطلب یہ کہ مرنے کی ایسی تیاری ہو کہ اگر کوئی کہے کہ چلو چل, تمہیں ہیچ نہ دارے ہو, ہمیں ہیچ نہ دارے, رفتار نہ دارے ہو, ہمیں پیش نہ دارے. نہ ہمارے پاس کچھ ہے, نہ ہمیں کسی چیز کا غم ہے, ہمارے پاس تو پگڑی بھی نہیں, اس کے لپیٹنے کی فکر ہو. کوئی کہے ملک پر موت آئے گا اور کہے چلو چل, ہم تیار. یہ 3 بچے اپنے قرآن پاک کا آخری سبق سنا کر اور اپنا انعام لے کر, اپنے اساتذہ سے سبق تکمیل لے کر یہاں سے رخصت ہوئے. یہ معصوم بچے یہ معمولی نہیں تھے, یہ معمولی نہیں. یہ بچے اساتذہ کی محنت لگی ہے, ماں باپ کے ان کے پیچھے آنسو بھرے گے, اور یہ خود بھی نہ جانے کتنی مرتبہ روئے ہوں گے قرآن پاک کو یاد کرتے ہوئے. تب جا کر 2 سال میں, 1.5 سال میں, 1 سال میں جی تب ہو گئے یہ بچے حافظ قرآن بنے. اور آج اللہ پاک نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے یہ فرما دیا, اعلان فرمایا میرا قرآن جن کے سینوں میں ہے, ایک لائن میں کھڑے ہو, تو جس لائن میں یہ بچے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اسی لائن میں پہلے نمبر پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے, اس لیے کہ وہ بھی تو حافظ قرآن کیا. اور آج سے ان بچوں کے سینے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ ایک مشابہت ہو گئی کہ محبوب کے سینے میں تو بولو تو اس میں بھی قرآن, اور ان کے سینوں میں جھانکو تو اس میں بھی قرآن. دونوں ضرب کے اندر ایک ہی چیز رکھی ہوئی, جتنی بڑی مشابہت ہے. لہٰذا ان پیارے بچوں سے آج درخواست کرتا ہے, 7 زمین 7 آسمان سے بھاری برکت کلام الہی اپنے سینے میں محفوظ کر کے گناہوں کی گلیوں میں گھومتے مت کرنا, گناہوں کے راستوں پہ چلتے مت کرنا, اپنے آپ کو سنبھالنا. اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کے سینے میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں, بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. آج اگر سے ان بچوں کی تلاشی لو تو کوئی پھوٹی کوڑی ان کی جیب میں نہیں ہوگی, لیکن ان کے سینے میں وہ دولت ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. اللہ آج اس محفل میں ان بچوں کو کھڑا کیا گیا, گویا ان کا ایک جلسہ تھا اور ان کو انعام اکرام سے نوازا گیا. جی ایک جلسہ میدان محشر میں ہوگا, میرے جواہرات سے زیادہ قیمتی موتیوں کے ممبر پر ان کے والدین کو بٹھایا جائے گا اور ان کے سروں پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا. ایک جلسہ میدان محشر میں ہوگا. اللہ اکبر. کتنے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن ماں باپ کی گودوں میں چل کر یہ بچے بڑے ہوئے, جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا, 5-6 سال دست شفقت میں رکھا. جی آج اس ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, آج اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہو. وہ باپ جس نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کو قرآن پاک کے حفظ کے لیے وقت کیا, فارغ کیا. کئی دوستوں نے یہ مشورے بھی دیے ہوں گے, کسی کو انجینئر بناتا, کسی کو ڈاکٹر بناتا, کسی کو فلاں بناتا, کسی کو فلاں لائن میں لگاتا, تو اس نے سب کی سن کے انسنی کر دی ہوگی. اور کیا نہیں, میں نے اس بچے کو بنایا ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں ٹھہرا دے گا, کہ مجھے دنیا میں بھی عزت کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی عزت کا باعث بنے گا. میرا بچہ جب منبر رسول کو سنبھالے گا اور مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت کرے گا, امامت کرے گا, اللہ کو عزت دیں گے. پیچھے ارب پتی, کھرب پتی, کروڑ پتی, جی جی کیا بادشاہ, کیا وزیر, کیا فقیر, کیا امیر, کیا کمزور, کیا قوی, کیا گورے, کیا کالے, کیا چھوٹے, کیا بڑے, پیچھے مجمع ہوگا لاکھوں کا. یہ کہے گا اللہ اکبر, سب کے سب دست شکست بلند کریں گے اللہ کے سامنے اور مجبور ہوں گے ہاتھ اٹھانے پر. یہ کہے گا اللہ اکبر, سب مجبور ہوں گے جھکنے پر. یہ کہے گا اللہ اکبر, سب مجبور ہوں گے ناک رگڑنے پر, اپنی
ہے اللہ کے سامنے، لیکن اشارے اس کے ہوں گے، تصویر انتقالیہ یہ بولے گا، آواز اس کی ہوگی، یہ کوئی معمولی عزت ہے، یہ کوئی معمولی عزت ہے۔ اللہ اور پیارے بچوں، اور بالخصوص میں علماء کرام سے عرض کرتا ہوں کہ ہرگز دنیا کی کھوٹی توڑیاں اگر جیب میں نہ ہو تو کم ضبط نہ ہو، اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں۔ اللہ نے وہ دولت ہمیں عطا فرمائی ہے جو ایمان کی ہے، یقین کی ہے، جی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی ہے، اللہ کے کلام کی ہے۔ بس اللہ سے دعا یہ کریں کہ پیارے اللہ علم الہی کے ساتھ نور الہی اور علم نبوت کے ساتھ نور نبوت عطا فرمائے۔ ہمیں اگر کوئی آدمی تانا دے دے، ہمیں اگر آپ کوئی آدمی ایسی بات کہہ دے تو فوراً کہیں ہم بھی خدا رکھتے ہیں، ہوگی تمہارے پاس دولت، دیا ہوگا تمہیں اللہ پاک نے مال، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہم آپ کو برا نہیں کہتے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں بھی وہ دولت عطا فرمائی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہے، وہ ہے قرآن پاک کا نور، وہ ہے حدیث پاک کا نور، اس سے ہمارا سینہ بھرا ہوا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کم ذرفی کا شکار نہ ہو، کبھی کسی کار کو، بہار کو، کسی چھوٹڑ کو، بھوٹڑ کو دیکھ کر اپنی رال نہ ٹپکائیں اور اپنے آپ کو حقیر و فقیر و ذلیل نہ سمجھیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک مقام عطا فرمایا، بلکہ میں تو طلب عزیز سے کہتا ہوں کہ طلب عزیز بھی یہ عجیب مخلوق ہے، یہ جو مہمان سو یہ بھی عجیب مخلوق ہے۔ جب تک ان کی جیب میں ایک ایک روپیہ، ایک ایک کوڑی ہوگی، وہاں تک انہیں چین سے انہیں سکون نہیں ملتا۔ جب سب ختم ہو جاتا ہے پھر ان کی نماز بھی اچھی، ان کی دعا بھی اچھی، ان کی تلاوت بھی اچھی، ان کا مطالعہ بھی اچھا، اس لیے ایک دم شان سکون۔ جب تک ایک ایک روپیہ ہوگا گزری آتی رہے گی، مکان میں جانا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ کھانا ہے۔ لیکن پیارے بچوں، جب جیب میں کچھ نہ ہو، شاندار رہا کرو، بہترین لباس، خوشبو سے بہکتے ہوئے، تو اللہ سے کہو اللہ جی میں ویسے تو نواب بنا پھر رہا ہوں، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا میرے چاروں کی چاروں جیب خالی، اللہ کچھ دیجیے، کیوں مجھے مخلوق کا محتاج بنا رہا ہے؟ اللہ نے مجھے مخلوق کا محتاج نہ بنائیے، مجھے اپنا ہی بنا کے رکھیے۔ اللہ میری عزت کو آپ ہی کے سامنے میں نے پیش کیا ہے کہ اللہ میری عزت کو مالداروں کے سامنے نیلام نہ کیجیے۔ میرے پیارے اللہ سے مجھے غربت کا اور مجھے ہٹیچر ہونے کا تعلق نہ دے۔ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بات کر دیا تھا کہ میرے شوہر کو کوئی ہٹیچر نہ کہے، میرے شوہر کو کوئی غیر گزرا نہ کہے، اس کو ایسے استعمال کرو جیسے اپنا مال استعمال کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مال کے دہانے کھول دیے کہ اس کو ایسے استعمال کرو جس طرح اپنا مال استعمال کیا ہے۔ اس لیے میں ایک دعا کیا کرتا ہوں، اگر اچھے لگے تو آپ ہی کریں۔ پیارے اللہ مجھے دنیا بھی دیجیے، مجھے دنیا کی نعمتیں بھی دیجیے، تو اتنی اچھی دیجیے کہ دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کے دین پا جائیں۔ اللہ مجھے دنیا بھی ایسی دیجیے، میرا گھر، میری سواری، جی میرا اسٹیٹس ایسا بنائیے کہ دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کے دین پا جائیں۔ حضرت ارے مولانا ماشاء اللہ گاڑی بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، جی اور شان بھی ہے، کار بہار بھی ہے، سب کے پاس ہم بھی دیندار بنیں گے، اللہ پاک ہم پہ بھی کرم فرمائے، ہم بھی دیندار بنیں گے، اللہ سے دنیا بھی دے گا اور دین بھی دیں گے۔ اللہ مجھے دنیا بھی ایسے دیجیے، دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کے دین پا جائے، اور دین کے بارے میں مجھے اتنی اچھی اچھی نیتیں سکھائیے، میرا دین کامل اکمل مکمل بن جائے۔ کمزور نہ بنے، کمزور نہ بنے۔ ایک بات سر نفسیات آپ کو سناتا ہوں، جس بچے کا ابا مالدار ہوتا ہے تو اس بچے کو کسی بات کی فکر ہوتی، ابو ابا سائیکل چاہیے، ہاں بیٹا لا، چلو گاڑی میں بیٹھو، کام کو جاتے وہاں سے لے کر سائیکل آ گئی، ابا کار چاہیے، کھلونے والے، ہاں بیٹا لا، کل میں سفر پہ جاؤں وہاں سے لے آؤں، ابا چاکلیٹ چاہیے، ہاں بیٹا لا، ابا ٹھنڈی لگ رہی ہے مجھے شیٹر چاہیے، ہاں بیٹا لا۔ تو جس بچے کا ابا مالدار ہوتا ہے تو اس بچے کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی، میرا اور آپ کا ربا مالدار ہے، میرا اور آپ کا ربا مالدار ہے، پھر ہمیں کس بات کی فکر؟ اچھا بچہ ابا سے کچھ کہتا، ابا آئس کریم چاہیے، آئس کریم تو میں اس کو لاؤں گا،
لیکن تم اس نزلہ تو دیکھو، سردی تو دیکھو، ناک بہری ہے، ناک سرخ ہو چکی ہے، بخار سے جسم جھلس رہا ہے، اس حالت میں تو بیٹا سردی میں اضافہ ہوگا، اس لیے ابھی تو باپ کے اندر صلاحیت تو ہے آئس کریم لانے کی، آئس کریم ایک کیا اور فریج لا کے بھر کے رکھ سکتا ہے، لیکن نہیں لا، کیوں؟ اپنا کی مصلحت کے خلاف کہ اس حالت میں بچے کو آئس کریم نہ کھلائے۔ کئی مرتبہ ہم اللہ سے کوئی نعمت مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، اس لیے کہ ربا کی مصلحت کے خلاف ہے کہ میرے بندے کے لیے یہ نعمت دینا بھی مصیبت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لیکن تھوڑا لیٹ کر کے دیتے ہیں، کئی مرتبہ کافی لیٹ کر دیتے ہیں، اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان بچہ ہے، کچا گھر ہے، کپڑے کی چھت ہے، اور کہتا اللہ جی کو اوڑی دیجیے، اگر اللہ کے بندے تو اوڑی کھڑی کرنے کی جگہ تو بنا، اور وہ تو ہے میرے پاس مانگ رہے اوڑی، اور اس غربت کی حالت میں اوڑی آ جائے گی تو کیا پورا گاؤں جو ہے غیبت کا شکار نہیں ہوگا؟ ابھی کہاں لا کے ڈال کے لائے، ارے اس کے گھر میں اناج تو ہے نہیں، کل تک تو ہم اس کا کام کرتے تھے، آج اس کے گھر تو اوڑی کہاں جا کے لگتا ہے اس نے کہیں مارا ہے۔ تو خواہ جی اللہ تعالیٰ کے بندے خواہ کی بدگمانی کا شکار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، کیوں؟ اللہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اللہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ ہاں کچھ دنوں کے بعد پھر یہ کسی کا پارٹنر بنتا ہے، پھر اس کے کپڑے بدلتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد خبر آتی ہے کپڑے کا گھر گر گیا، کیوں؟ بنگلہ بن رہا ہے، کیوں؟ ارے پارٹنر بن گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد خبر آتی ہے گھر کا افتتاح بھی ہے، آج پورے گھر کی دعوت ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد خبر آتی ہے وہ ہوڑی لے کر آئے، ارے ہوڑی لے کر آئے، ہوڑی لے کر آئے، وہ تو کچھ بھی لا سکتا ہے، پارٹنر جو ہے کسی کا، تو اب تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن مانگی تو نہیں دی، لیکن ایک ترتیب بنائی، پہلے اس کو پارٹنر بنایا جی، پھر اس کو شیئر ہولڈر بنایا، پھر اس کا گھر بنوایا، گھر کا افتتاح کروایا، پھر اس کے چرچے کروائے، اللہ نے اس کو نوازا۔ دیکھو غربت کی اللہ پاک نے اس کو پارٹنر بنایا اور سنت و شریعت کے مطابق مسئلہ پوچھ کے تجارت و بزنس کر رہا ہے جی۔ دیکھو ماشاء اللہ نے اس کی دستگیری فرمائی، اب اس کے تذکرے ہونے لگے، اب اس کے گھر میں کبھی کوڑی آ رہی ہے، کبھی گھوڑی آ رہی ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کوئی تذکرہ نہیں، کوئی تعجب نہیں کسی کو، کوئی کسی کی غیبت کا شکایت نہیں، کیوں؟ سب جانتے ہیں اللہ نے سنبھال۔ لیکن جھوپڑی ٹوٹے بغیر، پارٹنرشپ ہوئے بغیر اچانک راتوں رات آ جائے گی تو مت پوچھو، کتنے لوگوں کے دلوں میں آگ لگے گی، کتنے حسد کی آگ میں جل جائیں گے اور کتنے اس کی غیبت کے تذکرے کریں گے۔ ایک ترتیب ہے اللہ، ہم اللہ کی ترتیب کو سمجھیں، جلد بازی نہ کریں، جلد بازی نہ کریں، جب بھی دعا کریں دعا کی مانگنے کا بھی طریقہ ہے، دوستوں عجیب بات ہے، ہمیں کو مانگنا بھی یہ جو فقیر ہوتے ہیں کیا میک اپ کر کے آتے ہیں، پٹی باندھیں گے، کپڑے پھاڑیں گے، میلے کٹیلے کریں گے، کئی مطلب ایک پیر میں تکلف بند پیدا کریں گے اور پھر ایسے درد کے ساتھ سزا لگائیں گے کہ دیے بغیر آدمی چھٹکارا نہیں پاتا۔ لوگ بھی فقیر ہوتے ہیں لیکن مانتے اس طرح سے کہ سامنے والا مجبور ہوتا ہے۔ اب اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے، سلیقے کے ساتھ مانگنا چاہیے، تو مانگنے کے انداز ہوتے ہیں۔ اب کیسے مانگے؟ بات چھڑی ہے تو ایک دو باتیں اس عنوان پر کچھ مانیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کریں، اپنے گناہوں پہ معافی مانگے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی درخواست پیش کریں اور پیش کرنے کا انداز یہ ہو جی کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے مخاطب نہ کریں جیسے ہمارا نوکر ہو، بلکہ ریکویسٹ پر بائی آرڈر نہیں، بائی ریکویسٹ درخواست کریں اللہ کی مجھے اس نعمت کی ضرورت ہے، اور مانگنے کے انداز سے آپ نے میرے پیارے اللہ، مثال کے طور پر نوجوان بچے چہرے بیٹھے ہوئے انہیں سے ملتی ہوئی اور ان کی ضرورت کی باتیں، میرے پیارے اللہ اس خاندان کے اندر اللہ گھر میں ایک لڑکی ہے، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، مجھے وہ بھلی معلوم ہوتی ہے، مجھے اس کے بارے میں خبر ملی ہے کہ وہاں رشتہ بہت مناسب ہے، میرے پیارے اللہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے، ان کو بھی داماد کی ضرورت ہے، ضرورت ان کی بھی ہے، ضرورت میری بھی ہے، میرے پیارے رب اگر آپ کے علم میں وہ لڑکی میرے نکاح میں آنا بہتر ہے، آپ کے علم میں بہتر ہے کہ اللہ عافیت کے ساتھ یہ نظام بنا دیجیے، تو قبول فرما لیجیے اور آسان فرما دیجیے، اور پیارے اللہ اگر وہ میری قسمت میں نہیں ہے
کہ اللہ اس کو مجھ سے بہتر اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، اور اس کی طلب کو بھی میرے دل سے نکال دی. نہیں سمجھ میں آیا؟ ایسا کیسا خواہش ہوگا زندگی کی نہ سمجھ میں آئی. اللہ تعالیٰ سے ہم اس انداز سے درخواست ہیں. لیکن اس میں ذرا ایک ایک چیز کو سمجھیں. یعنی اللہ اگر آپ کے علم میں بہتر ہے، کئی مرتبہ اللہ کے علم میں بہتر نہیں ہوتا اور آدمی دورے ڈالتا جاتا ہے اور پھر ذلیل ہوتا ہے جی. اور کئی مرتبہ پھر جب نہیں ملتا رشتہ اور وہاں سے مانگا بھیج جاتا ہے، وہاں سے انکار آتا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ اس کے ٹانگ توڑ دیجیے، اس کو بدصورت کر دیجیے، اسے کوئی نہ ملے. بھائی کسی کے دل کے ٹکڑے کے بارے میں آپ کیسے بدعا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو حق دی؟ ہمیشہ اگر پیارے اللہ آپ کے علم میں میرے حق میں بہتر، آپ کچھ احباب دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے سب کو کیپیبل بنایا ہے، کسی ہائی وے میں کوئی روڈ بک رہا ہے اور آپ وہاں پر ہوٹل ڈالنا چاہتے ہیں، جی اللہ سے دعا کریں. میرے پیارے اللہ ہمارا مشورہ اس بات پر طے ہوا ہے کہ وہاں ہمیں کچھ انویسٹ کرنا چاہیے. اللہ جی اگر آپ کے علم میں وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، اس میں پیچھے کوئی لفڑا نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں بہتر ہے تو اللہ عافیت کے ساتھ وہ جگہ دلا دیجیے، وہ اس جگہ پہ انویسٹ کرا دیجیے، ڈیولپ کرا دیجیے، اور عافیت کے ساتھ برکت و رحمتوں کے ساتھ چلا دیجیے، اور ہمارے دل پر کوئی بوجھ بھی نہ پڑے، ہمارے دل پر بوجھ بھی نہ پڑے، ہمارا دل آپ کے ذات سے واقف بھی ہو. اور کیا رہتا اگر آپ کے علم میں وہ جگہ بہتر نہیں ہے تو یا اللہ اس سے بہتر جگہ ہمیں دے دیجیے، اور اس کی طلب کو اور اس کی چاہت کو بھی دل سے نکال دیجیے. اس لیے کہ کئی مرتبہ آدمی کو ملتا تو نہیں ہے لیکن اس کی چاہت پر رہتی ہے نا، وہ پریشان کر کے وہ پریشان کر اس کی چاہت کو بھی نکال دیجیے تاکہ پریشانی ہو. جب وہاں سے گزرے وہ جگہ دیکھ کے بہرحال نہ کرتے. بھائی جب جس درخت کے پھلوں کو کھانا نہیں ہے تو گرنے کا فائدہ ہے، جس راستے پر چلنا نہیں ہے اس طرف کے کلو میٹر پوچھنے کا فائدہ ہے. جس جگہ کو اللہ پاک نے اس کے فیصلے کچھ اور کر دیے کہ جو پاسے نے لے لیا اب ادھر کو نظر دیکھ کے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے کا فائدہ ہے. یہ ہے انداز. ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگیں. نیز اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں تو اس میں عافیت بھی مانگے اللہ. میرے پیارے اللہ جی بدنگاہی کا شکار ہو چکا ہو میرے اللہ، ہمیشہ دل کے اندر وسوسے چلتے رہتے ہیں. جب بھی کسی کی بہو بیٹی کو دیکھتا ہوں حرام لذات حاصل کرتا ہوں. میرے پیارے اللہ جی گناہ سے مجھے چھڑا دیجیے. اب گناہ سے چھڑا دیجیے مطلب مانگا. اب دیکھ رہا تھا 4 راستے میں بیٹھ کے کسی کی بہو بیٹی کو نکالی سینڈل جی اور برساتی چین سر کے اوپر، اب عزت کے بارے میں چڑھاتے ہوئے اب کبھی بدی نہیں کرے نہیں کرے بیٹھے گا کہ 4 راستے تو گناہ سے تو بچ گیا نا، لیکن عزت کے بارے میں کہتے بتائے. جبکہ یوں کہتا میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ مجھے گناہ سے بچایا. تو اللہ گناہ کی نفرت دل میں ڈال دیتے جس طرح خنزیر کی نفرت اور بڑے کتے کی نفرت تمام ڈالی. دعا کہ اللہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کی بہت تمنا ہے، ہیلی کاپٹر بٹھائی گیا تھا وہاں لاؤ وہاں گاڑی ٹکرا گئی، گورنمنٹ کا ایمبولینس آیا، ریسکیو آپریشن کیا اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھا، پیر ٹوٹا ہوا ہے، سر پھٹا ہوا ہے، ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے میں شوق پورا ہو گیا. ہم کہیں تو کہتا پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہو سکتا ہے کوئی سی ایم پی ایم آپ کے والد کا کوئی دوست بتا اور وہ کہتا ہے کہ الیکشن کا موقع ہے، ذرا چیمپئن میں چلنا ہے اور آپ میرے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہے، عزت کے ساتھ بیٹھنا. یہ آئے ممکن ہے کہ اللہ پاک بچے کو کوئی دولت عطا فرماتے، چھوٹا موٹا ہیلی کاپٹر وہ لیتا اور باپ کو لے کے گھومتا پھرتا. بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کب ہوتا جب ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں. نیز جب بھی ہم کوئی کام کریں کام کرنے سے پہلے، کام شروع کرنے سے پہلے ہم اسباب کو اختیار کرنے کے مکلف ہیں، لیکن اسباب کی دنیا میں سب سے آسان سبب اور سب سے سہل سبب اور سب سے ممکن سبب جو ہے ہمارے اختیار میں وہ ہے دعا. سب سے پہلا دعا ہے. اللہ یہ کام میں نے کرنے کا ارادہ کیا ہے، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ میرے لیے آسان فرما. دعا سب سے آسان سبب. اور یہ تو توبہ استغفار یہ بھی تو دعا ہے. اللہ جی مجھے معاف کرنا، اللہ میری توبہ جی
یہ الگ سے اگرچہ یہ دعا کا ایک مخصوص ڈھب ہے لیکن ہے تو دعا. اس میں کہا کرتا ہوں کہ ہر عبادت کے لیے بندے کا نیک ہونا ضروری ہے. ہر عبادت کے لیے نیک ہونا ضروری ہے لیکن توبہ استغفار کے لیے گنہگار ہونا ضروری ہے. گنہگار ہوگا تبھی تو توبہ کرے گا. کتاب میں لکھا ہے اگر اللہ رب العزت اگر بندے سارے کے سارے گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ ایک دوسری مخلوق کو پیدا فرمائے جو گناہ کرے پھر اللہ سے توبہ کرے پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا پسند ہے. معافی مانگنا پسند ہے, توبہ کرنا پسند ہے. اور اگر اللہ سب کچھ ہوتے لیکن معاف کرنے والے نہ ہوتے تو اللہ کی ذات میں یہ عیب تھا. اللہ کی ذات یہ عیب تھا کہ سب کچھ ہے لیکن وہ معاف نہیں کرتے. جو غصہ ہوتے ہیں نا پھر معاف نہیں کرتے, پھر بات کرو. اللہ کی ذات عیب تھا اور اللہ بے عیب. اللہ بے عیب. بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح سے ریلوے اسٹیشن پر کھڑکیاں ہوتی ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے ونڈو فار وومین, عورتوں کے لیے ٹکٹ یہاں سے لیا جائے, ونڈو فار مین یہاں سے مردوں کے لیے ٹکٹ لیا, ونڈو فار سولجر اگر وہاں آس پاس میں کوئی ملٹری کیمپ ہے تو فوجیوں کے لیے یہ کھڑکی یہاں سے ٹکٹ لیں. تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی کچھ ونڈوز بنائی ہیں. ونڈو فار صلاۃ, ونڈو فار زکات, ونڈو فار عمرہ, ونڈو فار حج, ونڈو فار رمضان. یہ تمام کھڑکیاں ہیں اور ایک ونڈو ایسی ہے ونڈو فار گنہگار. یہ کھڑکی وہ ہے گنہگار یہاں سے اپنی فائل پروسیس کرے. اللہ میرے پیار میرے بھائیوں, اللہ ہمیں کتنے پیارے رب ملے ہیں. اگر ہم نیکوکار ہیں تو بھی ہمارے رب ہیں, اگر ہم گنہگار ہیں تو بھی ہمارے رب ہیں, اگر ہم اللہ سے خیر کی چیزیں مانگیں تو بھی دینے والے وہی ہیں, اور اگر برائی ہمارے اندر ہے اور برائیوں کو ہمیں پاک کرنا ہے, صاف کرنا ہے, وہ کس سے مانگے تو بھی اللہ. پھر ایک ہے دعا, ایک ہے دعا کا کرنا, پھر ایک ہے دعا کے لیے کسی سے کہنا, اور پھر ہے ایک ہے دعا کا لینا. یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے دعا کا کرنا. جی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو, تو ضروری ہے استجیب لگے, مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو مانگنا ثابت ہو گیا. ایک ہے دعا کے لیے درخواست کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر سے پوچھی ہدایت ہے کہ بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. دعا کی درخواست کر رہے وقت ہم تو دعا کی درخواست کرنا بھی ثابت ہے. اور ایک ہے دعا کا لینا, یہ الگ چیز ہے. دعا لی جاتی ہے کسی کا دل خوش کر کے, کسی کے ساتھ بہیو ہم اس طرح کا کریں, برتاؤ ایسا کریں, اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ وہ اس کا دل اندر سے دعا دیتا ہو جائے. پھر اس موقع پر یہ کہنے کی ضرورت دعا کرنا کیونکہ یہ رشوت ہو گیا. پھر آپ نے کسی کا دل خوش کر دیا اور یوں کہنا اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, یہ تو ہم نے کیا رشوت دے دی. کیونکہ جو بھی خدمت کی جاتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. اب اگر بندے سے کہیں بس میں نے آپ کو کیا خدمت کی, بس آپ میں نے دعا کرنا, اس کا مطلب یہ دیا اس لیے تھا تاکہ تم اس کے غلام بن کے دعا کرو. یہ تو رشوت دی ہے نا. کسی کا دل خوش کرتے وقت یہ مت کہو مت دعا میں یاد رکھنا, اس لیے کہ اس کا دل دعا دے گا میرے پیارے رب جس نے میرے ساتھ میں ایسے موقع پر ایسی خدمت کا معاملہ فرمایا کہ آگے اللہ سے قریب معلوم ہے. پھر ہم بچے سامنے بیٹھے تھے اور چونکہ یہ جو بچے ہوتے ہیں جب ان کا اختتام ہوتا ہے اس پہ دعا کی جاتی ہے. قرآن پاک کے اختتام پہ جو دعا کی جاتی ہے 70,000 فرشتے اس کا تعمیر ہے. یہ کوئی معمولی جیسے وقت نہیں ہوتا, بہت پرائم ٹائم ہوتا ہے. اور 3 بچے یہاں میرے پاس ہوئے. میں نے آیت پڑھی قرآن پاک کے آپ کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. علماء حضرات طلبا بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھو یہ کتنے بھاری بھرکم شعریں ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جمع کسے ہے, تاکید کسے ہے. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہے یا کوئی حکومت یا کوئی تنظیم یہ کہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو مٹا دیں گے, ہم قرآن پاک کو ختم کر دیں گے, تو بے وقوفوں کی اور پاگلوں کی دنیا میں رہے. جس قرآن پاک کو رب نے نازل کیا اور اس نے وعدہ کیا اس کی حفاظت کریں گے, جی اس کو بھی مٹا سکتا ہے. مٹانے والے مٹ گئے اور مٹانے والے مٹ جائیں گے, یہ نہیں مٹ سکتا. پڑوسی ملک کا ایک انجینئر رشیا ہے, رشیا, اور اس نے اپنے دوست احباب کے سامنے اپنا واقعہ سنایا کہ
رشیا کی ایک کمپنی ایک فیکٹری ہمارے ملک میں آئی تو اس کو ٹریننگ کے لیے کچھ آپریٹر کی ضرورت تھی وہ اور اس کی ٹریننگ ہونے والی تھی رشیا میں. چنانچہ بھی یہاں گیا. جب وہاں پہنچا تو میں نے پوچھا تو جمعہ کا دن ہے آپ تو یہاں کوئی مسجد ہے جہاں میں نماز پڑھوں؟ کہا یہاں ساری مسجدیں گٹکا شراب خانے بن چکی ہیں. ایک دو مسجد کھلی ہوئی ہے وہ بھی عبادت کے لیے نہیں بلکہ ٹورزم پرپز کے لیے کھلی ہوئی. ٹورسٹ آتے ہیں اور یہاں تصویریں بناتے ہیں آڑے ٹیڑے کھڑے ہو کر اور تصویریں لے کر یادگار سفر کے طور پہ جاتے ہیں. وہ مسجد جو کھلی ہے اور میری نماز کی پرمیشن نہیں. مجھے آپ گائڈ لائن بتاؤ میں وہاں جاؤں گا. میں کیوں نماز نہیں پڑھ سکتا؟ میں اس گورنمنٹ کا مہمان ہوں. یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے وہ گئے. اور یہ اس زمانے کچھ کون سی بات ہے ابھی رشیا کے ٹکڑے نہیں ہوئے. ریاستیں کوئی نہیں بنی تھی خالی سب سے بات یہ نہیں بنی تھی. پہلا بگاڑ بہت تھا کمیونزم کا. چلیے گئے جمعہ کا دن مسجد میں جا کے بیٹھے. وقت ہوا دیکھا کوئی بھی انسان نہیں. کھڑے ہوئے اور زور سے اذان پڑی. جیسے اذان پڑی تو محلے کے آس پاس کے لوگ بچے خاص طور سے وہ کھڑکیوں کی جالیاں پکڑ پکڑ کے دیکھ رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ یہ اذان تو دے رہا ہے اس کے بعد کیا منظر ہوگا اس کی کیا خبر ہے. پولیس پکڑ کے جاتے ہیں. خیر اذان پڑی اور کوئی قدم مسجد کی طرف آتے ہوئے نظر نہ آیا اور کھڑا ہوا اور ظہر کی نماز ادا کی اور پھر رو کے دعا کی میرے پیارے اللہ آج کسی مسجد میں بڑی بے بسی کے ساتھ میں نے جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھی ہے. اللہ کے اس طرح سے مجھے مجبور نہ کرو. جب وہ باہر نکلے تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ان کی انگلی پکڑ کے نعرے لگانے لگی مسلمان مسلمان مسلمان. یعنی آج ہم نے کسی مسلمان کو دیکھا ہے. دوستوں وہاں کا حال یہ تھا جب کمیونزم وہاں آیا اور کمیونزم کا مطلب دہریت کا مطلب ناستک. وہ لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں مذہب کا انکار کرتے ہیں. تو انہوں نے سارے قرآن پاک جلا دیے. کسی کے گھر میں عربی لکھی ہوئی عبارت پہ کوئی پرچم ملتا تھا بڑی بڑی سزائیں دی جائیں. ہر چیز مذہب کے نام کی اور مذہب اسلام نے جتنے بھی مذاہب کے وہاں سب کے جنازہ نکال دے گئے. ان کی تعلیمات کو مٹانے کی پوری کوشش. اللہ کی شان جب وہ ان کو پکڑ کے لے کر گئے کہ آج ہم نے کسی جرات والے مسلمان کو دیکھا جو اسلامی شعار کو پبلک کے سامنے ادا کر رہا تھا. یعنی اذان بھی کی نماز بھی پڑھی اپنے گھر میں لے گئے اور پھر سارے سارے مسلمان لیکن ڈرے سہنے چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بیٹھے مرد حضرات کے سامنے بیٹھے اور عورتیں پیچھے بیٹھی. ان کو پیچھے بٹھایا. اس آدمی نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا کہ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. جو لفظ قرآن آیا تو ہم نے سمجھا رشین زبان میں زبان کو پرابلم تھا. کہا کہ قرآن پاک کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا. یہ بھی قرآن پاک میں ڈالا بولا اور ایک بیٹا اس نشان دے کے پڑھو. دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن جانتے ہیں اور حال یہ ہے کہ پڑھنے رہے تو برہنگار بھی قرآن پاک کو آ کے پاک مار کے دیکھ رہے ہیں کچھ ہو رہے ہیں تو پڑھو نا مسئلہ جائے اللہ. تو جیسے بتایا آپ اس نے زبانی پڑھنا شروع کیا اور پڑھا تو ایسا کہ رکنے کا نام نہیں لیا. اور یہ سب پریشان کہ پہلے پڑھنے کے دیکھا تو پڑھنے کے لیے شروع نہیں کر رہے تھے اور پڑھنا شروع کیا تو رکنے کا نام نہیں لے رہے. میں مجھے میں ایک آدمی سمجھدار تھا وہ سمجھ گیا اس پاکستانی جو ہے مسافر کی تعجب کو کہ یہ کیوں تعجب کر رہا ہے. تو اس نے چھوٹی چھوٹی انگلش میں رشین میں سمجھایا کہ تم یہ سارے کے سارے بچے حافظ قرآن ہیں لیکن یہ حافظ ایسے بنے ہیں جیسے نابینا اور اندھے لوگ حافظ بنے ہیں کیونکہ قرآن پاک ان کے سامنے کبھی نہیں رہا. یہ آپ زندگی میں پہلی مرتبہ پرنٹڈ قرآن پاک اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ یہاں کو قرآن پاک رکھنے کی پابندی ہے. ان کے استادوں نے اس طرح سے ان کو قرآن پاک رکھایا جس طرح سے نابینا بچے کو استاد قرآن پاک کے آئے سے رکھایا گیا. یہ نابینا اندھے بچوں کی طرح حافظ بنا اور کیسے حافظ بنے جب پتہ چل گیا تو گورنمنٹ آف رشیا میں ہر گھر کے اندر ٹرانسمیشن لگائے اور کیا خبردار ان کے تاروں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے اور 12 گھنٹے کمیونزم کی اشاعت ہوتی تھی تحریت کی اشاعت ہوتی تھی. خدا بیداری مذہب بیداری کی تعلیمات اس پر لے ہوتے تھے اور کسی بھی شخص کو اسٹاپ پر لگانے اور دروازہ بند کرنے کی اجازت نہیں تھی تاکہ گورنمنٹ آدمی کبھی بھی آپ کے گھر میں چیکنگ کر سکے. ایسے حالات اس دوران ان حالات میں گھر والوں نے کیا کیا پہلا جو ڈرائنگ روم ہوتا ہے اسی کے اندر شراب کی بوتلیں رکھ دی
رنگی رنگی تصویریں لگا دی. جب بھی کوئی فوجی آتا تو شراب پی کے بھی جاتا, خوش ہو کے جاتا اور سمجھتا یہ لوگ سب ہمارے جیسے ہو گئے, یہ بھی مذہب کی عزت آزاد ہو گئے. اور اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا اسی جہاں ہمارے بوٹ رکھے ہوئے ہیں جس فلورنگ پر, اسی کے نیچے ایک تہخانہ ہے. ایک ایک مہینے 2 مہینے کا اناج پانی لے کر بچے اندر گھس گئے ہیں اور استاد ان کو پڑھا رہا ہے اور استاد ان کو قرآن پاک یاد کرا رہا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا. اور بچے ایک مرتبہ کے مہینوں کے بعد باہر نکلتے تھے اور وہ حافظ قرآن ہو چکا. بہت سے علماء نے موچی کا پیشہ اختیار کیا, جوتا بنانے کا پیشہ اختیار کیا اور طلبا کو کہہ رکھا تھا اپنے اور اپنی امی ابا کے جوتے لایا کریں جب ان میں کوئی کام کر لے, یا ابا کے جوتے روزانہ لے کر آیا کریں, میں پالش کر دیا کروں گا. اور دائیں بائیں دیکھتا تو پڑھو, اور وہ کوئی آیت یاد کرا رہے, اس کو رکھتے ہوئے جاؤ اور آئندہ کے دوسرے سبق لے کے جانا. اور موجود استاد کے پاس انہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا. بہت سے استادوں نے گاڑیاں منڈا کے لباس تبدیل کر دیے اور ٹریکٹر چلانے لگے کھیتوں کے اندر, اور شاگرد کو اپنے ساتھ ٹریکٹر پہ بٹھاتے اور دن بھر ٹریکٹر کی جوتتے اور ساتھ ساتھ بچے کو حافظ قرآن میں بناتے. تو جس قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کون اس کو مٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں مٹا سکتا. میں اس موقع پر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہو, اور فیکٹری والے اس کی کارکردگی سے اور اس کے وقت کی پابندی سے خوش ہو گئے ہوں, تو ایک دن یہ مشورہ کرتے ہیں بھائی اس کے کام سے, اس کی پابندی سے ہم لوگ بڑے خوش ہیں اور ترقی کر رہے ہیں, ہمیں اس کو گفٹ دینا چاہیے. فیکٹری کا مالک 1 لاکھ روپے کا چیک اس کے لیے تیار کرتا ہے, مٹھائی کا ڈبہ منگاتا ہے اور کچھ لیبر کو گھر آفس میں بلاتا ہے, اور جس آدمی کو دینا ہوتا ہے تو اس کے گلے میں پھول کی مالا ڈالتا ہے, مٹھائی کا ڈبہ دیتا ہے اور کہتا ہے 1 لاکھ روپے کا چیک آپ کی وفاداری اور کارکردگی کی پاداش میں یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. تو وہ خوش ہوتا ہے, وہ سائیکل چلا کے اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی عورت کو کہتا ہے دیکھو میرے اللہ نے 1 لاکھ روپے کا مجھے چیک انعام میں عطا فرمایا, فیکٹری کے مالک نے مجھے دیا ہے. میں نے 1 لاکھ روپے کا چیک کبھی دنیا میں زندگی میں دیکھا نہیں تھا. 1 لاکھ روپے کا چیک دے گا, میں کل اس کو بینک میں ڈالوں گا اور کیش کرا کے گھر کی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں ان کو کرا دوں گا. اب بیوی اس کو دیکھتی ہے, سنتی ہے, دیکھتی ہے, میرے پیارے اللہ نے 1 لاکھ روپے کا چیک ہمیں دی. اب اس کو ایک لفافے میں رکھتی ہے جس کی قیمت 4000 ہوتی ہے. پھر اس کو ایک پنی کی تھیلی میں لپیٹتی ہے جس کی قیمت اس کی قیمت بھی کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے. پھر اپنے ہینڈ پرس میں رکھتی ہے اور پھر اس کو الماری میں رکھ کر تالا لگا کے دل و جان سے اس چیک کی حفاظت کرتی ہے. تو حفاظت تو کس کی کرنا ہے؟ چیک کی. لیکن چیک کے ذمہ میں اس لفافے کی حفاظت ہو رہی ہے, پنی کی تھیلی کی حفاظت ہو رہی ہے, ہینڈ پرس کی حفاظت ہو رہی ہے. کس کے تو پہل 1 لاکھ روپے کے چیک کے تو پہل. تو اصل تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن قرآن پاک جس سینے میں ہوتا ہے اللہ اس سینے والے کی بھی حفاظت کرتے ہیں, اور یہ سینہ تو یہ جسم جس گھر میں رہتا ہے اللہ اس گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں. وہ گھر جس بستی میں ہوتا ہے اللہ اس بستی کی بھی رحمتیں برساتے ہیں. اس کے تو پھر قرآن پاک کے تو تو حفاظت کی ذمہ داری پر اصل لی ہے قرآن پاک کی, لیکن ضمن حافظ قرآن کی بھی اور حافظ قرآن کے گھر والوں کی بھی اور حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ محلے والوں کی بھی, بستی والوں کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہو, اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری جائیدادوں کی حفاظت ہو, ہماری ملکیتوں کی حفاظت ہو, ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کے حفاظ ہم تیار کریں. قرآن پاک کی امانت کو ہم اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ جہاں اس قرآن پاک کی حفاظت فرمائیں گے ضمن اللہ پاک ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں گے. تو معصوم بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل کر کے یہ بستی والوں کو بھی احسان کیا, اپنی ذات کو بھی احسان کیا, اپنے گھر والوں کو بھی احسان کیا کہ یہ بچے حفاظت کے ضامن بن گئے. ان بچوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کے طفیل محلے والوں کی, خاندان والوں کی, بستی والوں کی اللہ حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں, اپنے تعلق کو دین کے ساتھ مضبوط کرو, دین کے ساتھ مضبوط کرو. اپنے آپ کو حقیر و فقیر و ذلیل نہ سمجھو. اللہ پاک نے مجھے آپ کو کلمہ توحید کی دولت دے کر, بت پرستی سے بچا کر, کفر و شرک سے بچا کر توحید پرستی اللہ پاک نے عطا فرمائی. میں اکثر دعا میں کہا کرتا ہوں پیارے اللہ میرے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بدن کا ہوا ہوا گنہگار ہے, لیکن میرے پیارے اللہ اس 5 فٹ کے جسم میں 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کے نافرمانی نہیں کی, اور وہ ہے ہمارا ماتھا, وہ ہے ہماری پیشانی.
جب سے ہوش کمانا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا، نہ کیا ہے نہ کریں گے انسان۔ تو پیارے اللہ، اس پیشانی کی وفاداری کے سفید اللہ ہمارے پورے جسم کی مغفرت فرما، ہمارے جسم کی مغفرت فرما۔ اور دوستوں، ہم لوگ دین کی کچھ احکام پر عمل کر کے اور اکثر دین کو چھوڑ کے ہم سمجھ رہے ہیں ہم دیندار، یہ دھوکہ ہے بتا۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، کچھ تلاوت کر لیتے ہیں، حج ہو گیا ہے، عمرہ بھی ہو گیا ہے، یا عمرہ کر لیتے ہیں ہر سال یا 2-4 مہینے میں، کچھ پیسے زکوٰۃ کے خیر خیرات بھی کر دیتے ہیں، کچھ خیر خیرات بھی کرتے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا۔ نہیں دوستوں، یہ تو عبادات میں ایک قسم ہے، یہ تو عبادات میں ایک دو ٹائپ کی عبادت ہوئی۔ پورا دین صرف عبادت تو نہیں ہے، اس میں تو عقائد بھی ہیں، عبادت بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے اور اخلاق بھی ہے۔ یہ 5 شعبوں کا مجموعہ ہے اسلام، دین اسلام 5 شعبوں کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم سفید پہن رہے ہیں، چہرے کی سنت سجائی ہوئی ہے، صبح افضل رات کے نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ زکوٰۃ خیر خیرات کر رہے ہیں، تو یہ تو عبادات کے قبیل کی 1-2 قسم کی چیزیں ہم نے انجام دی۔ دوسرا دین یہ بھی چیک کیا جائے گا کہ معاملات لین دین بھی کیسے ہیں، قرضہ لے کر آپ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، آپ سودی معاملات تو نہیں کرتے، آپ جو ہے دھوکہ تو نہیں دیتے، آپ دکھاتے کچھ اور دیتے کچھ، ایسا تو نہیں ہے، آپ توڑتے کچھ ہے اور رکھتے کچھ، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ سب دیکھا جائے گا۔ آپ کی معاشرت کیسی ہے، آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، رشتے داروں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، آپ کے اخلاق دیکھے جائیں گے۔ آپ کے دل کے اندر حسد تو نہیں ہے، دوست تو نہیں ہے، اناد تو نہیں ہے، انتقام کا جذبہ تو نہیں ہے، دشمنی تو نہیں ہے، منہ بگاڑ کے ساتھ مخلوق کے ساتھ تو نہیں رہتے۔ آپ کے اندر سخاوت ہے کہ نہیں ہے، آپ کے اندر شجاعت ہے کہ نہیں ہے، آپ کے اندر حسن اخلاق ہے کہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ آپ کے اندر اچھا برتاؤ کرنے کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں چیک کی جائیں گی۔ اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہوئی تو کہا جائے گا کہ آپ ایک بہترین مسلمان، باقیدار مسلمان۔ اس لیے دوستوں، دین کو سیکھو، دین کو سمجھو اور باقیدار انسان بنو، باقیدار انسان بنو۔ صرف نماز کی پابندی کر کے سفید لباس پہن کر ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، سفید کپڑے پہن کر ہم مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خالق کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لباس پہن کے مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خالق کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ ہمارے اندرون سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس لیے دوستوں، جیسے ظاہر میں دکھتے ہیں اس سے زیادہ باطن میں ہم اپنے آپ کو بنائیں، ہم اپنے ظاہر کو بھی سجائیں، ہم اپنے باطن کو بھی سنبھالیں۔ ہمارا حال یہ ہے ہم مخلوق کے سامنے پراستہ بنے ہوتے ہیں، نیکوکار بنے ہوتے ہیں، تنہائی میں جا کر شیطانوں کو شرما دینے کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ تو درنگی ہوئی، درنگی چھوڑ دے، یا درد ہو جا، یا سراپا من ہو جا، یا پھر زنگ ہو جا۔ ہم جیسے اندر ہوں ویسے باہر، جیسے باہر ویسے اندر۔ تو اس کی محنت کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا ہے، ہم اللہ سے بنا ہے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، ہم دعا کریں گے، دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے ذکر کرنے اللہ تعالیٰ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کے یہاں سویلے ہوتے ہیں، گائے بھینس کے، تو جب ان کو بھینس کا دودھ لینا ہوتا ہے تو اس کے بچڑے کو، بھینس کے پاڑے کو اس کے سامنے کرتے ہیں، تو ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، وہ اس کو سونگتی ہے، اس کو چاٹتی ہے اور اپنے تھنوں کے اندر دودھ کو ریلیز کر دیتی ہے۔ اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں تھنوں کا پواسنا، تھنوں کا تیار ہو جانا دودھ دینے کے۔ تو وہ اپنے بچے کی ممتا میں دودھ کو ریلیز کرتی ہے، پھر مالک اس کے پاڑے کو ایک طرف باندھ دیتا ہے، چارہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور بقیہ دودھ کو خود اپنے بالٹی میں نکال دیتا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا ذکر کریں اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ، جی اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ بیٹھیں، آدمی کے ساتھ اللہ کو ندامت پسند ہے تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، اور اس کے بعد ہم دعا کریں۔ تو آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے،
میرے دل سے بنا ہوں دونوں کو سیاہی ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہیں شام و گدا تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہیں شام و گدا تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کوتا کھڑا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کوتا کھڑا کون ہے. تب کھلے گا کہ کوتا کھڑا کون ہے. ایک فقیر سے تو فضل باری سمجھ ایک فقیر سے تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. ایک فقیر سے تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. لا الہ الا اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. الذي مظاہر آپ کے بندے عقیدت کو نہایت بندے اللہ کریم زندگی کو دور فرما ہمیں اپنی زندگی کا سلیقہ عطا فرما زندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما پورے دن سے بری بات سے بدعات سے بد انداز سے ہماری حفاظت فرما کوئی خاتموں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ زمانہ ہو چکا نعمتیں استعمال کرتے کرتے کہ اللہ آپ کروڑوں نعمتیں ہم نے کھائی میرے پیارے اللہ لیکن آپ کا شکر ہم ایسا ادا نہ کر سکے جیسا ادا کرنا چاہیے تھا. میرے پیارے اللہ ہم نے جھوپڑیوں کے مالکوں کو دیکھا کہ جب جھوپڑی کا مالک کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے دروازے کے باہر کتا پیر لگا کے بیٹھتا دیکھتا رہتا ہے اور کھانا کھانے والا جھوپڑی کا مالک بوڑھا آدمی کی روٹی کا ٹکڑا اس کے سامنے پھینک دیتا ہے گوشت نوچی کی ہڈی اس کے سامنے پھینک دیتا ہے. وہ کتا ہڈی چباتا ہے روٹی کھا لیتا ہے اور نالی کا بہتا ہوا پانی پی کر پھر واپس آ کر گھوم پھر کے کسی جھوپڑی کے مالک کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے. مالک رات کو دروازہ بند کر لیتا ہے لیکن کتا پوری رات جاگ کر پہرا دیتا ہے. اس
اس सूखे टुकड़े के शुक्र में जो मालिक ने इसको खिलाया था। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, कुत्ता अपने मालिक का सूखा टुकड़ा खाकर उसकी नेमत के शुक्र में पूरी रात जाग कर अपने मालिक का पहरा देता है। और हमने आपके करोड़ों कर लुक़्मे खाए हैं, लेकिन कभी भी ईशा के वजू से हमने जाग कर फजर की नमाज नहीं पढ़ी कि हम पूरी रात जाग कर अल्लाह का शुक्र करते कि अल्लाह आपने हमें कैसी कैसी नेमतों में रखा है। मेरे प्यारे रब, कुत्ता जीत गया और हम हार गए। कुत्ता जीत गया, हम हार गए। सारे कुत्ता जीत गया, हम हार गए। कुत्ता अपने मालिक पर वफादार निकला, कुत्ता अपने मालिक का शुक्रगुजार निकला और हम बड़े नाशुक्र, हम बड़े नमक हरामी निकले। मेरे प्यारे रब, चाहिए तो ये था जिस दिन ज्यादा अच्छी ग़िज़ा खाते उस दिन ज्यादा नफले पढ़ते, जिस दिन ज्यादा अच्छी ग़िज़ा खाते उस दिन ज्यादा तिलावत करते, उस दिन पूरी रात जाग कर सजदे में पड़े पड़े अल्लाह का शुक्र करते रहते। लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह, पूरी जिंदगी में शायद एक रात भी हमारे नाम आवाज में फरिश्तों ने ऐसी नहीं लिखी। आज की रात शुक्र की रात, आज की रात तिलावत की रात, आज की रात सजदे की रात, आज की रात दुआओं की रात। मेरे प्यारे अल्लाह, आते हैं मजलिसों के साथ कई मरतबा अज़ान के बाद उठते हैं, कई मरतबा सुन्नत शुरू होने के बाद उठते हैं। भाई मेरे प्यारे रब, एक कुत्ता कैसा वफादार निकला, सूखा टुकड़ा खा के अपने मालिक का शुक्र अदा कर दिया। ये मेरे प्यारे साहब, ये मेरे प्यारे रब, हमें शुक्रगुजार बंदों को साबित करना होगा। रात हो चुकी है, ईशा की अज़ान होने वाली है और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और तारीख खाली चली जाएगी और जब रात के 12 बज जाएंगे पूरी दुनिया तो तारीख हो चुकी होगी, पूरा मुल्क तारीख हो चुका होगा, पूरी बस्ती तारीख हो चुकी होगी। ये मेरे प्यारे अल्लाह, रात की तारीखी में अगर कोई फकीर हमारे महलों में सदा लगाए, वो वसू वालों, मैं तुम्हारे बस अड्डे पर सोया हुआ था, मैं गाँव के चौराहे पर सोया हुआ था, मैं परदेश के फकीर हूँ, लेकिन मुझे भूख की वजह से नींद नहीं आ रही, अल्लाह के वास्ते आधी रोटी का टुकड़ा और एक चम्मच सालन मुझे दे दो, मैं भी खा के पानी पीकर चैन के साथ तुम्हारी तरफ सो सकूं, ताकि मुझे भी नींद आ जाए, मुझे भूख सोने नहीं दे रही। मेरे प्यारे अल्लाह, जालिम से जालिम, बदअमल से बदअमल आदमी अपनी बीवी को झुंझोड़ेगा और कहेगा प्यारी एक दरिया में अगर रोटी हो तो दे दे, और नहीं है तो दो रोटी का आटा गूंद दे जल्दी से। कोई सच्चा फकीर, भूखा फकीर रोटी का सवाल करता है, अगर ये फकीर रुपये का सवाल करता है देर रात में, हम उसको मार के भगा देते। ये वक्त कोई भीख मांगने का है, लेकिन सच्चा फकीर है, रोटी का सवाल कर रहा है। तो मेरे प्यारे रब, अगर कोई फकीर देर रात में रोटी का सवाल कर दे तो उसकी झोली रोटी से भर जाती है, उसके सब पे रोटियों की बारिश हो जाती है। मेरे प्यारे अल्लाह, आपकी तारीफ में हम आपको रोटी का सवाल नहीं करते, तो रोटी का फकीर को एक दर से अगर महरूम कर दिया जाए तो दूसरे दर से नवाज दिया जाता है, दूसरे दर से उज्र कर दिया जाए तो तीसरे दर से नवाज दिया जाता है। पूरे गाँव में कभी भी कोई फकीर भूखा नहीं जाता, रोटी मिल ही जाती है। अल्लाह, हम रोटी का इस वक्त हम रोटी का सवाल आपसे नहीं कर रहे, अल्लाह हम सवाल कर रहे हिदायत का, और हिदायत मिलती है सिर्फ आपके दर से कि अल्लाह अगर आपने न दी कि अल्लाह हम कोरे रह जाएंगे, हम महरूम रह जाएंगे। मेरे प्यारे अल्लाह, हिदायत की भीख दे दीजिए, हिदायत की भीख दे दीजिए, हिदायत की भीख दे दीजिए। आपने हम कमजोरों को हमारे काम को फरमाया, साहिल को डांटो नहीं, फकीर को डांटो नहीं। अल्लाह जब हम जैसे कमजोरों को आपके लिए हुक्म दिया, फकीर को डांटो नहीं, तो आज हम भी तो फकीर बनकर आपके दरबार में आपको ज्यादा बनाकर भीख मांग रहे हैं। अल्लाह, आप हमें डांटिए नहीं, आप हमें खाली बात से खदे दिए, आज हमें महरूम न फरमाइए, दे दीजिए अल्लाह, अपनी मोहब्बत दे दीजिए, अपनी दुख दे दीजिए, अपनी विलायत दे दीजिए, मकाम एहसान दे दीजिए, मकाम एहसान से काबिल एहसान दे दीजिए, विलायत दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हमें बख्श बख्शाए गुलजारों में शामिल करवा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, रहम का मामला फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, एक अंधा फकीर, एक बूढ़ा फकीर, नाबी का फकीर अंदाजे से लोगों के दरवाजे पर सदा लगा रखे रहा था, तो सदा लगाते लगाते एक दरवाजे पर खड़ा हुआ, उसने सोचा ये किसी सेठ का, किसी अमीर कबीर का घर है, तो उसने 3 मरतबा सदा लगाई और उसके दरवाजे वाले और उसके खिड़की वाले अल्लाह के नाम पर अल्लाह तेरा भला करे। बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आशा के साथ उसने सदा लगाई, लेकिन जब जवाब कोई न मिला 3 मरतबा के बाद, तो कहने लगा किस तंदूर का घर है, किस बकीर का घर है, अरे नहीं देना तो मत दे, मालिक है तो अपनी माल का, मैं कोई जबरदस्ती खरीदता नहीं आया, लेकिन बुढ़ापे पर और मेरे अंधेपन पर तरस खा के कम से कम फूटे मुझे यूं तो कह दे, माफ कर चल आगे देख।
جب یہ بات اس نے کہی قریب میں ایک نوجوان بچہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، وہ قریب آیا اور کہا بابا یہ تم نے کیا گستاخی بھرے کلمات کہے ہیں؟ کس فقیر کا گھر ہے، کس کنجوس کا گھر ہے؟ یہ کسی انسان کا نہیں، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، پر آپ نے اللہ کو کنجوس کہہ دیا، اللہ کو فقیر کہہ دیا۔ بس یہ سننا تھا، فقیر کاٹ گیا، پیالہ پھینک دیا اور ٹوٹ گیا اور اس کی چوکر پکڑی مسجد کی، مسجد کے اندر داخل ہوا اور سجدے میں صحن میں سجدے میں سر رکھ کر کے گانے لگا، ہائے میرے پیارے رب، میں نے آپ کو فقیر کہہ دیا، ہائے میرے پیارے رب، میں نے آپ کو کنجوس کہہ دیا، اللہ کی مجھے معاف کر، اللہ کی مجھے معاف کر، خوب معاف کے بعد خوب معاف کے بعد خوب معاف کے بعد معافی مانگنے کے بعد جب باہر نکلا اور نوجوان کھڑا انتظار کر رہا تھا، کہا بابا اب کس میں بھیک مانگو گے کہ اللہ تمہارا ٹوٹ چکا؟ اس بوڑھے فقیر نے اندھے فقیر نے عجیب بات کہی، کہنے لگا کہ نوجوان اب میں اللہ کے دربار میں یہ حد کر کے آیا ہوں، آج کے بعد مخلوق کے دروازے میں کبھی بھی صدا نہیں لگاؤں گا، کبھی بھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میرے پیارے اللہ، ہم بھی آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے ہاتھوں کے پیالے کو بھی مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے، مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے، بچا لیجیے پیارے اللہ، بچا لیجیے پیارے اللہ، بچا لیجیے پیارے اللہ، بچا لیجیے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، ہم آپ کے بچ پرانے بھکاری اللہ ہمیں ساتھ سنائیں، اللہ ایک بچ پرانے بھکاری اللہ ہم آپ سے مانگ کے آئے ہیں، ہمارے ماں باپ نے آپ سے مانگنے کو سکھایا، ہمارے اساتذہ نے آپ سے مانگنے کو سکھایا، اپنے گھر کا دل کا بنا کے رکھیے، اپنے گھر کا بھکاری بنا کے رکھیے، مخلوق کے گھر کو بیچ مانگنے سے بچائیے، میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، آپ کا معاملہ فرما، اللہ تقویٰ دے دیجیے، واجب دے دیجیے، معلوم دے دیجیے، دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان مقام احسان دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ایک بچہ اسکول کا بیگ لے کر باہر نکلتا ہے، تھوڑی دور جاتا ہے، واپس آتا ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا بات ہے کیوں واپس آئے؟ ابو میرا پین ٹوٹ گیا، میرا قلم میرے پاس نہیں ہے، یا تو مجھے پیسے دو میں دے دو، یا آپ کے پاس ہو تو دے دو۔ باپ الماری کھڑا ہوتا ہے، الماری کھولتا ہے اور قیمتی قلم کے حوالے کرتا ہے، بیٹا بہت قیمتی ہے، میرے دوست نے مجھے دیا تھا، آگے بڑھو اور پڑھو، محنت کرو، اس قلم سے زیادہ قیمتی تم میرے نزدیک تم ہو، لہٰذا بیٹا اس کو توڑنا مت، اس کو کھولنا مت، محبت کے ساتھ اسے مددنا بہت قیمتی ہے، محنت سے پڑھو۔ بس یہ پیارے اللہ، بچہ جب اپنے ابا سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کی ضرورت سے ظاہر ہوتی ہے، باپ سے خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، جو کچھ اب تک مانگا اور جو کچھ مانگیں گے زندگی میں کہ اللہ وہ سب کا سب آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، آپ نے نعمتوں کے خزانے بنائے ہیں اور وہ نعمتیں آپ کے کام کی نہیں ہے، اللہ آپ نے بنائی ہیں دینے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے، اللہ کی دے دیجیے، اللہ کی دے دیجیے، اللہ خود دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کام احساس دے دیجیے، اللہ امت کو عزت رفتہ دے دیجیے، عظمت رفتہ دے دیجیے، شان رفتہ دے دیجیے، شوکت رفتہ دے دیجیے، خلافت رفتہ دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، عرب و عجم میں آج کی ہوئی ہے، اللہ امت کو فرض کھا دیجیے، یا اللہ امت کو بگڑی بنا دیجیے، امت کے دل کے اندر اندھیروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اللہ اندھیروں کو ختم کر دیجیے، اپنی محبت کے نور کو جانا نصیب فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، عرب و عجم میں آج کی ہوئی ہے، اللہ فرض کھا لیجیے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے، میرے دماغ عطا فرما، دماغ میں سنے کو عطا فرما، جو بچے آپ سے مراد ہوئے میرے پیارے اللہ اس قرآن پاک کو خاندان والوں کے لیے باعث خیر و برکت بنا، پوری بستی والوں کے لیے باعث خیر و برکت بنا، یا اللہ اس قرآن پاک کا نور ان بچوں کی نسلوں میں جاری فرما، اللہ ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما، اساتذہ کو بہترین بدلہ عطا فرما، جس ادارے میں یہ پڑھ کر آگے بڑھیں گے کہ اللہ اس ادارے کو دن دونوں راتوں سے توجہ عطا فرما، کہ اللہ اس بستی پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، بچے کو جتنے افراد رہتے ہیں شیر و شکر بن کر محبتوں کے ساتھ احترام انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حق دکھائیے، حق سمجھائیے، حق پہ جمائیے، حق اہل حق کے ساتھ حشر فرمائیے میرے پیارے اللہ، اور حق کی تائید کے لیے قبول فرمائیے، حق کی اشاعت کے لیے قبول فرمائیے، اللہ باطل دکھائیے، باطل سمجھائیے، باطل سمجھائیے، باطل دکھائیے اور باطل سے بچنے کی تدبیریں عطا فرمائیے اور باطل کا رد کرنے کا احسن طریقہ عطا فرمائیے اور باطل کی اصلاح کرنے کی کہ اللہ صلاحیت عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔